بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام معاشر الشیعۃ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا وقولوا للناس حسنا واحفظوا السنتکم صلوات پڑھیے محمد عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ عزاداری سے کردار سازی تک۔ حضور والا ماہ سفر چل رہا ہے اور ماہ سفر کی آج 16 تاریخ ہے۔ دھیرے دھیرے کر کے ایام عزا کے دن کم ہوتے جا رہے ہیں اور ہم نزدیک ہو رہے ہیں اربعین حسینی سے۔ تو بہرحال وہی چیزیں جو میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں اور عرض کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ بعض اوقات جو ہم سوچتے ہیں ہمیں کسی چیز کے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو میرے عزیزوں، سیکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ کتاب ہو، سیکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ معلم اور استاد ہو، بلکہ جب ہم ایک ذمہ دار انسان بن کر کے کسی سماج کا ایک حصہ ہوتے ہیں علیہ السلام، تو ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم خود جس سماج کا ایک حصہ ہیں اپنے آپ کو اس سماج میں کہاں پر فٹ کر رہے ہیں۔ آیا ہم گلدستے کے پھول بننا چاہتے ہیں یا جنگلات میں اگنے والی جھاڑیاں؟ کہ اگر ہم گلدستے کا حصہ ہیں تو خوشبو آنی چاہیے، رونق آنی چاہیے، آراستگی اور سجاوٹ، منظم اور سسٹمیٹک ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ہم جنگلات کا ایک حصہ ہیں تو پھر جنگلات میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہاں پر انسان کو ساری چیزیں قدرتی جو ملتی ہیں انہی چیزوں میں انسان بڑھتا رہتا ہے، پرورش پاتا رہتا ہے، جنگلات بڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس کو کوئی آراستہ کرنے والا، سنوارنے والا، نگہبانی کرنے والا، دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ دونوں کی زندگیاں سیم ہیں لیکن فرق بہت بڑا ہے۔ کبھی آپ جائیے کسی پارک میں، جب وہاں کی کیاریوں کو دیکھیے تو وہاں کی جو جھاڑیاں ہوتی ہیں، جہاں کے پودے ہوتے ہیں، ان کی چھٹائی ہوتی ہے، اور جب وہ چھٹائی ہوتی ہے تب وہ ایک سسٹم میں یہاں سے لے کے وہاں تک دیکھیے گا تو سمجھ میں آئے گا یہ کیاری کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ صحیح ہے، اور پھر وہاں پر ہمیں بیٹھتے ہوئے نہ ڈر لگتا ہے نہ خوف لگتا ہے، اور وہاں پر جاتے ہوئے بھی ہمیں کوئی وحشت نہیں ہوتی ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوا کہ جو انسان اپنے آپ کو اچھا بنا کر کے سماج کا ایک رکن بنا رہے تو اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے، راہ رسم رواج رکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے اور نقصان کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو غیر ذمہ دار ہوتا ہے تو وہ غیر ذمہ دار ایسا ہی ہوتا ہے کہ معلوم لیا کہ جس کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، بس اسے آپ سمجھائیے تو ممکن ہے سن لے، ممکن ہے آپ کو بھونک پڑے۔
فرق بس اتنا ہی ہے. لیکن یہ جو ہمیں عزاداری کرنے کا موقع ملتا ہے، عزاداری جو ہم کرتے ہیں، جو ہم ماتمداری کرتے ہیں، جو ہم عشرے یا خمسے برپا کرتے ہیں، شب داریاں برپا کرتے ہیں، یا دیگر پروگرام برپا کرتے ہیں، ان چیزوں میں اگر آپ دیکھیے تو یہ ایک گولڈن چانس ہوتا ہے اپنے آپ کو ہمیں سنوارنے کا. کیونکہ یہ جو گولڈن چانس ہوتا ہے، یہ گولڈن چانس بار بار نہیں ملتا، اور اگر ملتا بھی ہے تو ہماری قسمت بھی بعض اوقات ساتھ نہیں دیتی ہے. اب اگر آپ دیکھیے تو جو عنوان ہے وہ کیا ہے؟ عزاداری سے کردار سازی تک. عنوان ذہن میں رکھیے گا، گفتگو سمجھ میں آئے گی. اب اگر آپ ملاحظہ کیجئے تو یہ جو اللہ نے ہمیں ایک گولڈن چانس عزاداری کی صورت میں، ابا عبداللہ الحسین کے ایام کی صورت میں، محرم اور سفر کے یہ ماہ اور 8 دن ہمیں ربیع الاول کے جو اللہ نے عطا کیے ہیں، تاکہ ہم اس موقع پر اپنے آپ کو ان ٹریننگ سینٹر میں لے جا کر کے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کریں. کبھی آپ دیکھیے یہ جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں، یوتھ ہمارا اسکول، کالج، کوچنگ انسٹیٹیوٹ وغیرہ جہاں بھی یہ جاتا ہے، آپ بتائیے یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ٹریننگ سینٹر آپ کو کیوں لے کر کے جاتے ہیں؟ اور یہ وہاں پر ٹریننگ نہیں کراتے جہاں آپ پڑھتے ہیں، جہاں آپ کوچنگ سینٹر جاتے ہیں، آپ کو ایک الگ جگہ لے کر کے جائیں. کیوں چنتے ہیں الگ جگہ لے جانے کے لیے؟ ایک سائیکالوجیکل نتیجہ آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں. کبھی آپ دیکھیے جس جگہ پر ہم ڈیلی آتے جاتے ہوں، ولو وہ جگہ کتنی اچھی ہو، یعنی ڈیلی آنے جانے کی وجہ سے جو ایک ایٹریکشن ہونا چاہیے تھا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. اور جب ہم کسی نئی جگہ پر جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہاں، تو اب وہاں کی چیز ہم دیکھیں گے کتنا سسٹم میں ہے، کتنا سسٹمیٹک وے ہے، کتنا اچھا طریقہ ہے، کتنا اچھا سلیقہ ہے، کتنا منظم ہے، کتنا یہ ہے، کتنا یہ ہے. یعنی اچانک سے ایک الگ جگہ پر لے کر کے، تاکہ وہاں کی آب و ہوا کو، وہاں کے حالات کو، یعنی ہماری روح آبزرو کرنے کے بعد کیچ کر سکے. سمجھیے گا، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کمپنیاں ہوں یا ادارے ہوں یا اسکول ہوں یا کسی چیز کے موٹیویشن کے لیے یا کاؤنسلنگ کے لیے جتنے بھی یہ ٹریننگ سینٹر لگائے جاتے ہیں، یہ الگ ہٹ کر کے لگائے جاتے ہیں، اور وہاں پر آپ کو ایک ماحول سازی دی جاتی ہے، آپ کو ایک ایسا موقع دیا جاتا ہے کہ جہاں پر ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی دقت اور دشواری نہ ہو. کیوں دیتے ہیں؟ اسی لیے تاکہ ہمیں یہ جو موقع چانس ملا ہے اس کو ہم کیچ کر لیں، اور یہاں سے ہی اپنے فیوچر کو ہم کیا کرتے ہیں؟ برائٹس کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اور یہی وہ چانس ہوتا ہے کہ اگر اس ٹریننگ سینٹر کو ہم نے اچھے سے گزار دیا، اچھے سے ہم نے اس کو وہ کیا، تو معلوم دیا ہم آگے بڑھ گئے، سیکنڈ اسٹیپ پر کوالیفائڈ کر گئے. اب جب وہاں پر گئے تو نتیجہ کیا ہوا؟ پھر وہاں سے ہمیں اپنا فیوچر بآسانی دکھنے لگتا ہے کہ ہم فلاں کمپنی میں جا کے یہ کر سکتے ہیں، فلاں جگہ یہ کر سکتے ہیں، اس جگہ یہ بزنس کر سکتے ہیں، اس جگہ، یعنی ہمیں اپنا ایک مقام کیا ہوتا ہے؟ دکھنے لگتا ہے. میری بات آپ بہت غور سے سنیے گا. اب یہی چانس ہمیں عزاداری سے ملتا ہے، اپنے آپ کو کیا کرنے کا؟ سنوارنے کا، تاکہ ہم جب عزاداری میں آئیں تو آنے کے بعد یہ دیکھیں میرا مقام کہاں پر ہے، میرا رتبہ کہاں پر ہے، میری جائگاہ کہاں پر ہے، اور مجھے اپنا فیوچر کہاں پر نظر آ رہا ہے. میں نے مثالیں دونوں دی کیونکہ عنوان موضوع کا کیا ہے؟ عزاداری سے کردار سازی تک.
اگر کردار کو سنوارنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں یہ جو چانس ملا ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں عشرے و خمسے صرف ایک ہی جگہ پر نہیں ہوتے، مجلسیں صرف ایک ہی جگہ پر نہیں ہوتی، الگ الگ جگہوں پر، الگ الگ محلوں میں، الگ الگ گھروں میں کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ آپ ہر جگہ جب جائیں تو آپ کا مزاج ایک ہی جگہ سے بھرا ہوا نہ ہو، بلکہ ویرائٹی پائی جانی چاہیے، اور جب ویرائٹی پائی جاتی ہے تو پھر ہمارے اندر قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب یہی موقع ہوتا ہے کہ اس ٹریننگ سینٹر کو، آج کیا تاریخ ہے؟ 16 صفر، یعنی 1 مہینہ 16 دن ہم ٹریننگ سینٹر سے گزر چکے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے سامنے 1 5 12 14 کا کردار نہیں، 72 کا ایک کردار حسینی ہے۔ ان 72 میں سے آپ ذرا سا اور ہم یہ اندازہ لگائیں کہ ان 72 کرداروں میں سے میری جگہ کس سے میچ ہوتی ہے، اور کس کا کردار ہم نے اپنایا، اور ہم اپنے آپ کو کس کے برابر میں لا کر کے تول سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے آپ وہاں تک برابری کر سکتے ہیں، آپ اس نظریے تک نہ جائیے گا، کیونکہ وہ تھے کہ جو ہر قالب میں ڈھلنے کے بعد اس سے اچھی تصویر نہیں بن سکتی تھی۔ لیکن کم سے کم جب ہم کسی کو آئیڈیل بناتے ہیں تو چلنے کے لیے، اس کو تولنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ایک وہ تو کرنا چاہیے، صاحب ہم پیروکار کس کے؟ فلاں کے۔ آج ہم بآسانی کہتے ہیں ہم شیعیان علی ابن ابی طالب ہیں، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں کہتے ہیں؟ ارے بولیے تو کم سے، ہاں آواز مولانا علمدار کے کانوں تک تو آتی ہے، کیمرے میں بھی قید ہونا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ بولنے میں سر ہلانے والے خالی سر نہ ہلائیں، زبان کو بھی ہلائیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جب دکان کھلے گی تو پتہ چلے گی سونے کی دکان ہے یا کوئلے کی دکان ہے۔ کیونکہ جب زبان کھلتی تو زبان ایک دکان ہے، اور جب بولتے ہیں تب پتہ چلے گا کہ یہ کس چیز کی دکان ہے، سونے کی ہے یا کوئلے کی ہے۔ اسی لیے ضروری یہ ہے کہ معصومین نے کہا بولو تاکہ پہچانے جاؤ، اور اسی لیے امام نے کہا یا معاشرت شیعہ، اے شیعہ قوم، اے شیعوں، کونو لنا زینا ولا تقولوا علینا شینا۔ امام نے کہا دیکھو تم ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ذلت نہ بننا۔ اس کے بعد کہا وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ کیا کرنا؟ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ۔ وقولوا للناس حسنا، یہ جو زبان کھلے گی نا تو اچھے میں کھولے۔ ہمارے کیا ہوتا ہے؟ مولانا علمدار خطبہ دے رہے ہیں، بہت اچھا خطبہ، ابھی سب سے سن لے، کہیں بہت اچھا دیا، باہر نکلے کہیں کیا خطبہ دیا؟ خاک فلاں پہ چپکا دیا۔ بس یہ قولوا للناس حسنا سے باہر ہو گیا، کیونکہ آپ جب بولے تو کیا بولے؟ تعصب، حسد، جلن کلیئر ہو گیا۔ چونکہ ہدایت میں بھی اگر کوئی برائی تلاشے تو اس سے اچھا کون ہوگا؟ کیونکہ تبلیغ دین جو ہے یہ ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی ہے، اور تبلیغ ہی کا نتیجہ یہ ہے کہ جو اہل بیت پہ اتنا ظلم کیا گیا، اگر تبلیغ کی ذمہ داری نہ ہوتی تو ظلم ہی نہیں ہوتا۔ ورنہ آپ پلٹ کر کے دیکھیے کہ یہی جب تبلیغ کا مسئلہ تھا تو پیغمبر بھی ڈر گئے تھے، ڈرے تھے نہیں؟ یا ایھا رسول بلغ، یہ بلغ لفظ تبلیغی کیوں تو آیا؟ پہنچائیے پیغام کو۔ تبلیغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین کے پیغام کو پہنچائیے آپ۔ تو رسول کو ڈر اور لگا تھا نہیں لگا تھا؟
بہت ساری چیزیں جب جائیے گا پڑھیے گا. میں مادے کے اوپر بحث کر رہا ہوں، مصدر کے اوپر، تاکہ آپ پتہ کیجئے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے نظریات بہت فرق آتے ہیں، اور جب نظریات فرق آتے ہیں تو ہم اپنا شوشہ جب لگا دیتے ہیں تو کیا کہنا. بس شیطان یہی تو کرتا ہے، کہا تم شوشہ لگاتے جاؤ، ہمارے چیلے میں شامل ہوتے چلے جاؤ. ہمارے یہاں تو 24 گھنٹے سروس اوپن ہے، فری کی. جہاں پر آؤ گے تو تمہارا ایمان چلا جائے گا، اخلاق چلا جائے گا، تو طریقہ چلا جائے گا، ساری چیزیں چلی جائیں گی. سروس فری. اور اس فری کی سروس سے آپ کو اندازہ ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس میں بغیر کسی زحمت کے ڈیوٹی دیتے رہتے ہیں. کاش یہ تبلیغ دین کے لیے ڈیوٹی دیتے ہوتے. جیسے ایک مثال دیتا ہوں، کبھی آپ دیکھیے خطبے ریکارڈ ہوتے ہیں، خطبے کے لاسٹ میں جب جائیے گا تو آپ کو ایک سین نظر آئے گا، اوپر آئے گا شیعہ جامع مسجد اوبلک مکتبہ امامیہ، وہ سین، اور اس کے بعد ڈائریکٹ نیچے کا سین دکھائی دیتا ہے. کس چیز کا؟ یہ جو آپ چپل اتار کے آتے ہیں نا، اس کا سین. کیا دکھتا ہے؟ دکھتا ہے کتنے سیکوینس سے لگی ہوئی ہے کہ کسی نے لگائی ہے، یا ہم اتنے تہذیب یافتہ ہیں کہ ہم نے بہت ادب سے اپنی چپلوں کو اتارا ہے. جب کوئی کیمرے میں دیکھتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ جو ہی کے لوگ کہتے ہیں کتنے سلیقے مند لوگ ہیں جو نماز پڑھنے آتے ہیں، دیکھو کتنے قاعدے سے چپل ہے. یہ ہے تبلیغ عملی، یعنی چپل اتارنے کے طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے زندگی میں الجھاؤ کتنا ہے. کبھی آپ چپل اتارنے والوں دیکھیے جو ایک پیر یہاں ایک پیر وہاں، سمجھ جائیے ان کی زندگی میں بیلنس نہیں ہے. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، ان کی زندگی میں آپ اشارہ کسی کرنا کیجیے. صلوات پڑھیے سب مل کر. زندگی میں بیلنس نہیں ہے، جو اس سے اندازہ لگ جاتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر چیز اپنا اثر چھوڑتی ہے. جیسے جب ہم کپڑا پہنتے ہیں تو کپڑا پہننے میں بھی یہ جو اسٹائل ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی اسٹائل ہے. کچھ لوگ اپنے طور طریقے سے کپڑا پہنتے ہیں، لیکن جو اپنے بٹن کو 2-4 بٹن کھول کر کے، اگر ہمیشہ کی عادت ہو، گرمی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، عادت ہو، تو جب آپ پہلے اسٹیپ پر ملاقات کریں گے تو آپ کہیں گے یہ اپنے کو لگانے والا ہے. آسن وہ لفظ میں نہیں استعمال کرنا چاہ رہا تھا، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ اب آپ بتا دیے ہم نماز پڑھنے ہیں، کون سی دبنگئی کرنے آئے ہیں؟ بولیے. نہیں، دبنگئی کرنے نہیں آئے ہیں. یا معلوم دیا ہم مجلس میں آئے، کون سی دبنگئی کرنے آئے ہیں؟ ارے یہ تو وہ جگہیں ہیں جہاں پر ہم طریقہ اور سلیقہ سیکھتے ہیں، یہاں پر اہل بیت کی تعلیمات سیکھتے ہیں. تو اب سمجھ میں آیا کہ مسلمانوں کے یہاں خرابی یہی ہے، جہاں سر جھکانا چاہیے وہاں اکڑے رہتے ہیں، جہاں اکڑنا چاہیے وہاں سر جھکائے رہتے ہیں. خرابی یہی ہے. اور نہ یقین ہو تو آپ زمانے میں دیکھ لیجئے، کہا صاحب متکبر کے سامنے متکبر بنے رہنا، یعنی گھمنڈی کے سامنے گھمنڈ کرنا، اسلام کہتا ہے عین انکساری ہے. مولانا علمدار کی بات نہیں ہے. گھمنڈی کے سامنے گھمنڈ کرنا عین انکساری ہے. کہا کیوں؟ کہا اس کے سامنے جب تم اکڑوں کے سامنے اکڑ کر کے چلو گے تو کہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجھ سے ڈرتا نہیں ہے. اسلام کسی کو ڈرانا نہیں چاہتا ہے. اور اسی کے برخلاف کہا صاحب اگر سامنے والا کا اخلاق جیسا ہے اس سے بہتر اخلاق تم پیش کرو. کہا کیا معلوم دیا ایک کے اندر انکساری ہے، جھک کے ملتا ہے، آپ اس سے زیادہ جھک کر کے ملیے، آپ اس سے زیادہ احترام کر کے ملیے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب آپ احترام کر کے ملیں گے تو اللہ کو دونوں چیزیں، یہ جو تعلیمات ہیں دونوں چیزیں ہیں. اور اس کے بعد امام نے کہا کہ تم اپنے دوست کے لیے ایسے ہو جاؤ گویا تم خادم ہو، تمہارا دوست تمہارا آقا ہے. تبلیغ کا ایک عنصر یہ بھی ہے کہ امام بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، یعنی تمہارا نظریہ کیا ہے، تمہارا اخلاق کیا ہے،
تمہاری چیزیں کیا ہیں؟ کیونکہ جب ہم یعنی ٹریننگ سینٹر میں، مجلسوں میں، جب ہم مسجدوں میں آئیں گے نماز کے لیے یا عزاداری کے لیے، اور یہ ایام ادا چل رہا ہے، تو اس میں یعنی ہر چیز ہماری آبزرو کی جاتی ہے، ہر چیز، یعنی ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا بات کرنا طور طریقہ، ساری چیزیں ہماری کیا کی جاتی ہیں؟ ناپی جاتی ہیں، میپنگ کی جاتی ہے، تولی جاتی ہے، اور یہیں سے اندازہ لگا لیا جاتا ہے یہ انسان کتنا سلیقے مند ہے، یہ انسان کتنا با اخلاق ہے، اس کے اندر انکساری کتنی ہے، اس کے اندر ذمہ داری کتنی ہے، اس کے اندر شرافت نفسانی کتنی ہے، ساری چیزیں یہیں سے کیا ہونے لگتی ہیں؟ کلیئر ہونے لگتی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی مجلسیں شروع ہوتی ہیں، چونکہ عزاداری کا عنوان کیا ہے؟ عزاداری سے کردار سازی تک، ذہن میں ہے نا، گفتگو الگ تو ہے نہیں۔ مجلسیں جب شروع ہوتی ہیں تو آپ بتا دیجیے، جب بچے آ کر کے فرش اعظم میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے روح خوش ہوتی ہے کہ صاحب ماشاءاللہ یہاں بچے پیش ہیں؟ اور اگر یہی بچے ادھم کرتے ہیں تو کیا آپ کہتے ہیں کتنے بدتمیز بچے، ان کے ماں باپ نے ان کو سمجھایا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کردار کسی کا کہا کسے جا رہا ہے؟ ماں باپ کو۔ ایسے ہی امام بھی ہمارے کہنا چاہتے ہیں کہ یا معاشرت شیعتا کونو لنا زینا ولا تقولوا علینا شینا، تم ہمارے لیے باعث زینت بننا، کیونکہ لوگ تمہیں دیکھیں گے، برا بھلا ہمیں کہیں گے۔ سمجھیے گا نتیجہ دے رہا ہوں، یعنی لوگ تمہیں دیکھیں گے، برا بھلا کسے کہیں گے؟ ہمیں کہیں گے، اور جب الیاذ باللہ برا بلا ہمیں کہیں گے تو اب ہمارے اندر تو کوئی برائی نہیں پائی جاتی۔ اب جب ہمارے اندر کوئی برائی نہیں پائی جاتی تو تمہاری وجہ سے اگر برائی ہمارے لیے ٹھہرائی جائے تو اب یہ ہم باعث ذلت بن رہے ہیں، باعث زینت بن رہے ہیں، ذلت بن رہے ہیں۔ امام نے اسی لیے منع کیا، امام نے اسی لیے کہا، اور اس کے بعد کہا انسان کی ذلت اور عزت جو سب سے پہلے پہچان میں آتی ہے وہ ہے انسان کا اخلاق، وہ ہے انسان کا کردار، وہ ہے انسان کا حسن گفتار، کہ جیسے ہی بولے گا ویسے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بولنے والا کون ہے۔ اسی لیے امام نے کہا قولو للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ جب بولنا تو ان کے ساتھ اچھا بولنا۔ اس کے بعد کہا واحفظوا السنتکم، اور دیکھو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا۔ ہمارے کیا ہوتا ہے؟ زبان کی کتنی حفاظت کرتے ہیں؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں جس کو جتنے ڈیزائن دار الفاظ میں کہہ لیں وہ اتنا ہی زیادہ کیا ہے ہماری سماج میں معتبر ہے۔ نہیں، یہ زبان شیعوں کی زبان نہیں ہے، یہ زبان اہل بیت کے چاہنے والوں کی زبان نہیں ہے، کیونکہ جس کو ہم نے مانا، کبھی پوری تاریخ جھوٹی اور سچی میں کوئی لا کر کے دکھا دے کہ انہوں نے کسی کو فحش کہا ہو، نہیں کہا۔ تو جب ہمارا آئیڈیل اتنا ہو سکتا ہے تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ تو یہ جو ہمیں 2 مہینہ 8 دن ملا ہے تو ہمیں عزاداری سے کردار سازی کی طرف جانا چاہیے، تاکہ ہماری دنیا بھی روشن رہے، ہماری آخرت بھی روشن رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام انما البصیر من سمع فتفکر ونظر فابصر وانتفع بالعبر۔ صلوات پڑھیے محمد۔ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر ہے کہ بصیرت اور معرفت نجات کا راستہ ہے۔
حضور والا بصیرت پر اگر روشنی ڈالی جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لفظ بصیرت نافذ بصیرہ کسے کہا گیا؟ مولا عباس کو، یعنی ان کے اندر وہ صلاحیت تھی، وہ کیفیت اور کنڈیشن تھی کہ موقع کی مناسبت سے کیا کرنا ہے اچھے سے جانتے ہیں. جس میں ہمارے چوتھے امام نے کہا کہ ہمارے کانا امی العباس، کہ میرا چچا عباس جو تھا نافذ البصیرہ تھا، یعنی نفاذ جسے کہتے ہیں نا کسی چیز کا قیام. آج ہمارے یہاں خرابی یہی ہے کہ ہم بغیر کسی چیز کو سمجھے اور بوجھے ہوئے کسی کے بھی خلاف کچھ کہہ دیتے ہیں. سمجھیے گا تو ایسے شخص کو نافذ البصیرہ نہیں کہا جاتا. نفاذ کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا قیام کرنا. آج ہمارے یہاں نوجوانوں کو اگر آپ سمجھائیے، جبکہ الحمدللہ ہمارے یہاں کے نوجوان پھر بھی دوسری جگہوں کے بنسبت دیکھا جائے تو بہت اچھے ہیں، لیکن اگر بعض کو دیکھیے تو انہیں میں سے بعض اتنے بدتمیز ہیں کہ ان کا بدتمیزیوں میں ریکارڈ ہے. یہ بھی ہے. اگر آپ ذرا سا غور کیجیے، آپ انہیں ایک لفظ سمجھائیے، وہ پلٹ کر کے آپ کو 4 لفظ سمجھا دیں گے. یعنی اگر آپ ان سے کہہ دیے کہ صاحب آپ مجلس آئیے، مجلس میں تو وہاں جاتی ہی نہیں ہوں، میں تو وہاں وہ نہیں کرتا، میں تو وہ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا یہ شخص سمجھدار ہے؟ دیکھیے میں حالات حاضرہ کو رکھ کر کے یعنی تاریخ کے اوراق کو تطبیق دے رہا ہوں، تاکہ کیونکہ تاریخوں سے ہم سے سوال نہیں ہوگا، ہمارے کرداروں سے سوال ہوگا. چونکہ یہاں پر یعنی جو ہمیں موقع ملا ہے آپ کی خدمت میں بہت ساری باتیں عرض کرنے کا، وہ یہی ہے کہ جہاں پر آپ کی ذمہ داریاں ہیں اسی علاقے کے مولوی مولانا کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کام کو بآسانی انجام دیتا رہے، کوئی قبول کرے یا نہ کرے وہ اس کا فعل ہے. لیکن جو ایک ذمہ داری ہے تبلیغ دین کی، رسالت دین کی، اس ذمہ داری کو کیا کرتا رہے؟ آگے بڑھاتا رہے، اس کی ذمہ داری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو نوجوان ہمارے یہاں کے اچھے ہیں، اللہ کرے خدا ان کی توفیقات میں اور اضافہ کرے، اور جو جن کے اندر صلاحیتیں کم ہیں، میری دعا یہی ہے کہ اللہ ان کے اندر یعنی سچائی اور واقعیت کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے. کیونکہ یہ جو آزاداری کا موقع ہمیں ملتا ہے، یہ ہمارا، جیسے پچھلے خطبے میں نے کہا، یہ ہمارا ٹریننگ سینٹر ہے. آج آپ پلٹ کر کے دیکھیے، بہت سارے ویڈیوز آپ کو، آج 16 تاریخ ہے، 16 سے لے کر کے 22، 25، 30 یہ سفر کے لاسٹ تک میں اتنی ویڈیو آپ کو دکھ جائے گی کہ جو انسان آ کر کے اپنے یہاں کے عزا خانے میں ایک فرش نہ بچھاتا ہو، اپنے یہاں کے عزا خانے میں آ کر کے عزا یعنی ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے پروگرام میں کوئی مدد نہ کرتا ہو، لیکن جیسے ہی وہ کربلا پہنچتا ہے تو آپ کو نظر آ جائے گا ریلوں میں وہ کر کیا رہا ہے. اللہ کے بندے، عشق حسین اگر ہے تو عشق تو سب جگہ نظر آنا چاہیے نا. محبت ہے تو محبت سب جگہ جھلکنی چاہیے. مجلس کا احترام ہے تو احترام ہر جگہ دکھنا چاہیے. زیارت ہے تو زیارت کا اثر ہر جگہ صحیح ہے دکھنا چاہیے. اور جب ہر جگہ دکھے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ کتنے واقعی میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں.
ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جذبہ ابھی اربعین میں آپ دیکھیے گا کتنے علماء بیٹھے ہوں گے امامہ لگا کر کے، کتنوں کے جوتوں پر پالش کر رہے ہوں گے، کتنوں کے پیروں کے تلوے دھلا رہے ہوں گے، کتنوں کے سر دبا رہے ہوں گے، ایک مثال دے رہا ہوں، اور دیگر چیزیں۔ اسی عالم سے آ کر کے کہو یہی خدمت یہاں پر بھی انجام دے لے، اگر وہاں زوار حسین ہیں، یہاں کون ہے؟ وہی زوار تو ہے جو گیا ہے۔ ایک بات اور سنیے گا، آپ ذرا سا غور کیجئے، میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، ایک لمحہ فکریہ پر ایک ذہن کو لانا چاہتا ہوں تاکہ جو خدمت کا جذبہ ہمارا وہاں پیدا ہوا تھا وہ باقی رہے۔ مقصد یہ ہے کہنے کا، جو خدمت کا جذبہ وہاں پر جاگتا ہے وہ ہمارے وطن میں بھی جاگنا چاہیے، کہ جب بھی ہم دیکھیں کہ کوئی جا رہا ہے خدمت کے لیے تیار ہو جائیں، نہ یہ کہ مجلس پڑھنے جا رہے ہیں تو ہمارے لیے اتنے آدمی لگ جائے کہ اصل پروگرام ہو یا نہ ہو لیکن ہماری عزت اور احترام میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ تو اب بتائیے یہ دو رنگا جو کردار ہے یہ ہمیں کہاں پر کھڑا کرتا ہے آ کر کے؟ ہماری عمل تو ہے، ٹھیک ہے، عزاداری ہے، خدمت گزاری ہے۔ ایک کسی کی چند سیکنڈ کی ایک ویڈیو میرے نظر سے گزری، میں تھوڑا سا لرز گیا دیکھ کر کے۔ لرزا کیوں؟ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ کہنے لگے کہ آج کے زمانے میں عزاداری کی مظلومیت ابا عبداللہ کی اس زمانے سے آج زیادہ ہے، اور اس کے بعد کہا کیوں زیادہ ہے؟ کہا اس لیے کہ آج جتنے بھی عالم ہیں، ذاکر ہیں، خطیب ہیں، شعراء ہیں، یہ ذکر کرنے کے جب تک یہ اپنے تول نہیں لیں گے کہ ہمیں کہاں کم مل رہا ہے کہاں زیادہ مل رہا ہے تب تک یہ کریں گے نہیں۔ کہا اب حسین کل بھی مظلوم تھا، آج بھی مظلوم ہے۔ اب حسین کے ذکر کرنے کے لیے ہم یہ کریں اتنا لفافہ ہو تو آئیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں آئیں گے، یہ ہوگا تو ارے اللہ کے بندے، پھر تمہیں فضیلت کس چیز کی چاہیے، کہ شفاعت کس چیز کی چاہیے، حسین سے صلہ کس چیز کا چاہیے؟ جب سارا صلہ تم یہی مانگ لے رہے ہو، کچھ وہاں کے لیے بھی چھوڑو دو، صلوات پڑھیے کم سے کم۔ کچھ چیزیں وہاں کے لیے بھی چھوڑو دو اللہ کے بندوں۔ تو میں جو کہہ رہا تھا جو جذبہ وہاں دکھتا ہے وہ یہاں بھی دکھنا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے افراد جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک کام کرتے ہیں کہ جب ان سے کچھ بن نہیں پاتا تو وہ مخالفت پر اتر آئیں گے، تاکہ ہم کچھ تو نہیں کر سکتے، بنا تو نہیں سکتے لیکن بگاڑ ضرور دیں گے۔ آپ بتائیے احساس سفر عشق حسین، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کہاں سے جائیں کہاں جائیں، یہ نہیں کہتا، بس کم سے کم ایک جذبہ تو ہم پیدا کر سکتے ہیں نا اپنے اندر، ایک حوصلہ تو پیدا کر سکتے ہیں نا اپنے اندر کہ ہمیں نام حسین پر چند قدم ہی صحیح، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 10 کلومیٹر 11 کلومیٹر 12 کلومیٹر نہیں، چند قدم ہی صحیح۔ آپ جانتے ہیں میں کبھی کبھی انجمنوں کو بہت سراہتا ہوں۔ کیوں سراہتا ہوں؟ کیونکہ جہاں پر ہم لوگ تھک جاتے ہیں وہاں انجمنیں آگے نکل جاتی ہیں، سمجھیے گا، لیکن دونوں کی کیفیت اور کنڈیشن الگ الگ ہے، کیونکہ بھائی ان کا کام ہی یہی ہے کہ یہاں سے دستے کو لے کر کے منزل تک جانا ہے، انہیں تو جانا ہی ہے وہاں تک۔ لیکن آپ کبھی دیکھیے، اسی لیے ایران وغیرہ میں جو چیزیں ہم نے دیکھی، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر اور ہمارے اندر وہ جذبات پیدا ہو جائے جو میں پیدا کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایران وغیرہ میں ہم نے دیکھا جس بیمار کو ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے اس بیمار کو لا کر کے حلقے کے بیچ سے گزار دیتے ہیں،
یعنی جہاں سے انجمنیں گزرنے والے ہوتی ہیں وہ راستے میں رہتے ہیں، کہتے ہیں صاحب آپ پورا دستہ نکل جائیے تاکہ آپ کے پیروں کی گرد ان کے اوپر پڑے، اس ماحول کی ہوا سے یہ گزر جائیں، شاید انہیں شفا مل جائے، اور یقیناً مل جاتی ہے۔ اور اسی لیے دو میں سے کوئی ایک آیت اللہ کا ہے، چاہے وحید خراسانی صاحب ہوں یا آیت اللہ بہجت، کلیئر نہیں ہو کس کا یہ ہے۔ آپ جانتے ہیں ان سے کہا گیا کہ آگا کوئی نسخہ بتائیے، میری آنکھوں میں بہت درد رہتا ہے، بینائی نہیں ہے، یعنی کم ہے۔ تو آپ نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا جاؤ یہ جو ماتمی دستے کھڑے ہوتے ہیں جب یہ اپنے جوش میں ہوں، جب یہ اپنی ڈیوڑ اٹھاتے ہیں نا، اپنے ہوش میں نہیں رہتے، کہا ان کے قدم کی خاک اٹھانا اپنی آنکھوں میں لگا لینا۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ جو ماحول ہے، اس ماحول کو ہمیں کتنا بچانا ہے۔ نام حسین پر جب ان کے پسینے سے وہ خاک اٹھا کر کے ہم اپنی آنکھوں میں لگا لیتے ہیں، اور بعض معجزات ہوئے کہ شفا مل گئی ہے فوری طور پر۔ یعنی میں ذکر کروں گا مجلس میں، آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں بھی 2-4 دن 5 دن ابھی ہے، ذکر کریں گے، لیکن آپ ذرا سا غور کیجئے گا، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو یہ جو 40 کا احساس سفر عشق حسین ہے نا، فارسی میں کہتے ہیں ماں جا موندے، یعنی ہم لوگ رہ گئے ہیں۔ تو اب جو جانے سے رہ گئے ہیں وہ کیا کریں؟ وہ اسی احساس سے سفر عشق حسین کو، کربلا کو اپنی روحوں میں تو بسائیں گے نا، اور انشاءاللہ ہم لوگ چلیں گے، یہیں سے چلیں گے، 11:30 بجے کا ٹائم رہے گا، انشاءاللہ نکلیں گے، اور نکلنے کے بعد ہر قدموں پر جتنے بھی قدم ہمارے اٹھیں گے صرف اور صرف حسین کے لیے، نوجوانوں سے، بچوں سے، بچیوں سے، خواتین سے، بزرگوں سے سب سے گزارش یہی ہے کہ دیکھیے یہ جو آپ سفر کیجیے گا، چاہے یہاں سے ہری کالونی گراؤنڈ سے لے کر کے نواب گنج کربلا تک، اور چاہے سوٹر گنج مسجد سے لے کر کے نواب گنج کربلا تک، چاہے جہاں سے آپ جائیے یا دیگر جگہوں سے آپ اپنے سے جائیے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ ہم کہاں سے کہاں تک جا سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ جہاں سے جہاں تک جائیں یہ کیجیے گا کہ ہماری اور آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری آنکھوں میں بھی وہ چیزیں نظر نہ آئے کہ خدا نخواستہ جان بوجھ کر کے نامحرم کی طرف نظریں اٹھ جائیں۔ ان نظروں کو بچائیے گا، اس لیے کہ یہ جو سفر ہے احساس عشق حسین ہے، اور جب ہم عشق حسین کو احساس کریں گے تو پھر دنیا اور مافیا ہماری نظروں میں کوئی ویلو اور کوئی وقت اس کی ہوتی نہیں ہے، اور جب اس کی ویلو اور وقت نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ ان کو ہم دیکھ کر کے کیا کریں گے کہ جب اللہ نے ہمارے لیے انتظام کچھ اور کر رکھا، یہ سوچ کر کے چلنا، اور اس میں چلنا کہ جس کو ہم جو ہمارے ساتھ ہیں یہ بھی ایک عزادار ہیں۔ ایسی ان سے بھی گزارش ہے کہ جب آپ بھی چلیے تو کم سے کم آپ بھی نامحرم پر نظر نہ دوڑائیے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد جتنی ضرورت ہو پانی کی، شربت کی، کھانے کی، کوشش کیجیے گا بٹورنے کی نہ کیجیے گا، استعمال جو کر سکتے ہو کیجیے، بٹورنے کے لیے نہیں، کیونکہ حسین نے یہ نہیں سکھایا بٹورو، حسین نے کہا دونوں ہاتھ سے بانٹو۔ تو جب بانٹنے کا جذبہ رہے گا تو یہی سخاوت جب آ جائے گی تو جو حسین کی راہ میں ایک دے گا اللہ پلٹا کے 1000 دے گا۔ سماعت پڑھیے، سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ ذرا سا غور کیجئے گا کہ بعض اوقات جو دقتیں ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہاں پر ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا مقصد ہے، کیا ہدف ہے، کیا ٹارگیٹ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جب ہم حسینی بن کر کے چلیں تو ٹریفک کو نقصان نہ پہنچائیے، ایک کنارے سے چلیے، 2-2 لوگ 3-3 لوگ کر کے چلیے، صحیح ہے نا؟
تاکہ اس طریقے سے کہ ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے کہ کوئی ہمیں یہ کہے کہ صاحب آپ کون لوگ ہیں. ہماری پہچان خود ایک حسینی ہو اور ایسی حسینی ہو کہ ہمارے اخلاق سے دوسرے لوگ متاثر ہوں. تو جب ہمارے اخلاق سے متاثر ہوں گے تو کم سے کم ہماری فکروں سے متاثر ہوں گے, اور جب فکروں سے متاثر ہوں گے تو پھر حسین سے متاثر ہوں گے. اور اگر حسین کی طرف آ گئے تو بس سمجھ لیجیے کہ کہیں نہ کہیں ذریعہ اور وسیلہ ہم بن گئے تو ہمیں بھی ثواب ملے گا.